السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ صدق اللہ العظیم وصدق مولانا النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلِ أَحْمَدُ رَبِّي عَلَى خِصَالٍ وَخَصَّ بِهَا سَادَةَ الرِّجَالِ لُذُومُ صَبْرٍ وَخَلْعُ كِبْرٍ وَصَوْنُ عِرْضٍ وَبَذْلُ مَالٍ۔ اولاً تو میں شکر گزار ہوں اس پروگرام کے محرک حافظ سید شکیل صاحب منہاجی کا، اور اس کے علاوہ اسٹیج پر رونق افروز تمام ہی علماء کرام و حفاظ عظام کا، کہ انہوں نے مجھے بڑی محبت، الفت، مودت کے ساتھ اس بات کا حکم دیا کہ میں چند دین کی باتیں آپ کے سامنے مختصر وقت میں پیش کروں۔ یوں تو اسٹیج کے اوپر بہت سے وہ علماء ہیں جو علم و عمل، تقوی و طہارت میں مجھ سے بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ بالخصوص آج کے اس جلسے کے صدر عالی قدر حضرت مولانا مفتی محمد مرزا کلیم بیگ صاحب حفظہ اللہ ورا۔ میں بہت مختصر وقت میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں، بھائی آخر کے لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ سے نہیں، وہ آخر میں جو ہمارے بھائی لکڑیوں پہ بیٹھے ہیں، پہنچ رہی؟ میں مختصر گزارش کر رہا ہوں، دیکھیے پاس آؤ گے تو ہم کو سمجھ لو گے، ورنہ یہ فاصلے غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ برائے کرم خطبہ بھی کھڑے رہ کے سن رہے، تقریر بھی کھڑے رہ کے سن رہے، تھوڑا سا پاس آ گئے، میں عقیدہ ختم نبوت پہ بات کروں گا۔ دیکھو بھائی، کھڑے آپ ہیں، پیر میرے دکھ رہے، اللہ کے واسطے میں اللہ کے رسول کے عقیدہ ختم نبوت پہ بات کروں گا۔ تم کو نبی کی عظمت کا واسطہ، اپنی جگہوں کو چھوڑ دو، آ کر ایک جگہ ایک محاذ پر بیٹھو، آؤ نبی کی عظمت پر جمع ہو۔ میں میرے وجہ سے آپ کو نہیں بلاتا، میں نبی کی عظمت پر آواز دے رہا ہوں، اور بحیثیت مسلمان تمہارا ایمان یہ ہے کہ تم کہو نعرہ تکبیر، بولو اللہ اکبر۔ نبی کی عظمت کا مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کو، مفتی شفیق صاحب آپ کو ایک تقریر کے اندر عقیدے کے متعلق سمجھا رہے تھے، میں بہت مختصر وقت میں اس فتنے کا صراحتاً تذکرہ کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العزت کو ہم سب ایک مانتے یا نہیں مانتے؟ بولو جلدی بولو، ایک مانتے یا نہیں مانتے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، ایک مانتے یا نہیں مانتے؟ نبی کی رسالت پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ نبی کی رسالت پر بولو ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھو ایک فتنہ اٹھا ہے، اس کا نام شکیل بن حنیف ہے، اس نے مہدی اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ملک بھارت کے 10,000 مسلمان اس کو نبی تسلیم کر چکے ہیں۔ اے مسلمان، تو اپنے کاروبار میں پریشان رہا، تو اپنے گھردار میں پریشان رہا، تو اپنے مسجد مدرسے میں پریشان رہا۔ ملک بھارت کے 10,000 مسلمان اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو نبی تسلیم کر رہے ہیں، ان کے نبی کا نام شکیل بن حنیف ہے۔ آج میں جنتور کی سرزمین سے ایک بات کہتا ہوں، بولو میں کیا بات کر رہا ہوں، کیا کہتا ہوں؟
ایک بات کہتا ہوں آپ کے جنتور کی سرزمین سے، اور یہ میرا ایمان ہے. بولے یہ کیا ہے میرا؟ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. وہ بات کیا ہے؟ غور سے سنو. شکیل بن حنیف، میں تیرے لیے آج ایک بات کر رہا ہوں. میرا ایمان کہتا ہے ایک شکاری کتے کو لایا جائے اور اس کے بعد ایک شخص کو لایا جائے اور کہا جائے کہ تو خنزیر لے کر آ، اور اس کے بعد شکیل بن حنیف کو بھی لے کر آیا جائے. ایک شخص چھری اٹھائے اور وہ خنزیر کو ذبح کرے، اور اس کے بعد ایک شخص چھری اٹھائے اور شکیل بن حنیف کو ذبح کرے، اور کتے کے کان میں کہا جائے او کتے سن، یہ خنزیر ہے جو نالی سے کوڑا کرکٹ صاف کرتا تھا، اور یہ شکیل بن حنیف ہے جو اللہ کے نبی کے نبوت پر ڈاکہ ڈالتا تھا. میرا ایمان ہے کتا سور کھانا پسند کرے گا لیکن شکیل بن حنیف کو سونگنا نہیں. تکبیر، نعرہ تکبیر. بولو ہمارا ایمان کیا ہے؟ کتا سور کھانا پسند کرے گا لیکن شکیل بن حنیف کو سونگنا گوارا نہیں کرے گا. تو میرے عزیزو، اسی ایمان کی نسبت پر آپ اور ہم جمع ہیں. بہت عظیم نسبت ہے. عقیدہ ختم نبوت پر کبھی بولنے کا موقع آیا انشاءاللہ لمبی چوڑی تقریر کروں گا. ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت مختصر ہے. روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے، پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے. چلیے بھائی، میں آپ کو عقیدہ ختم نبوت پر اور ایک دو باتیں سمجھاتا ہوں. بہت آسان سی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میری امت یاد رکھو میں تمہارا آخری رسول ہوں. اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ اگر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے وہ ایک دن جا کے ختم بھی ہوتی ہے. اگر کسی چیز کا مبدا ہے اسی چیز کا منتہا بھی ہے. نبوت کا سلسلہ یہ آدم سے چلا. آدم پہلے نبی، اللہ کے رسول. بولو کون سے نبی؟ آخری نبی. کون سے نبی؟ بولو زور سے، بولو زور سے. خاموش مت بیٹھو، یہ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ. اللہ کے رسول کون سے نبی؟ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ جی نہیں. ہاں، اب آگے سنو. علماء دیوبند کے سرخیل، میرے آنکھوں کا سرما، علماء دیوبند کے سر کے تاج حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ ڈھابیل کے لیے سفر کرنے والے ہیں. اچانک ان کو جامعہ مسجد الصادق بھاولپور سے خط آتا ہے کہ حضرت آپ کو آنا ہے اور عدالت میں آ کر عقیدہ ختم نبوت پر گواہ بننا ہے. ایک طرف عمر کا آخری پڑاؤ، بوڑھے ہیں، خونی بواسیر اس کی بیماری ہے، سفر نہیں کر سکتے، پریشانی ہے. لیکن حضرت کو خط ملا، فوراً پابرکاب ہو گئے. سفر کیا، سفر کر کے بھاولپور پہنچے اور اس کے بعد جامعہ مسجد الصادق بھاولپور میں جمعہ کا خطاب فرمایا. حضرت فرماتے ہیں کہ جمعہ کا خطاب فرمایا. علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند کے شیخ الحدیث، جنہوں نے دیوبند میں بخاری شریف کو پڑھایا، جن کے علم و فضل کا سکہ پورے عالم پہ بیٹھا ہوا. سنو وہ شخص کیا کہتا ہے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں. علامہ کشمیری نے کہا اگر ہم لوگ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نہیں کر پائے تو ہم سے تو گلی کا کتا بہتر ہے. اگر ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نہیں کی، اس وجہ سے مسلمانوں، خاص طور پہ جنتور کے مسلمانوں، اپنے دیہاتوں کی، سلم بستیوں کی، جہاں مکاتب مدارس و علماء کی سرپرستی میں کام ہو رہا ہے، ان کو اور حوصلہ دو. اگر کہیں سے یہ سراغ ملے کہ شکیل بن حنیف کی کوئی ناجائز اولاد تمہارے شہر میں شب خو ماننے والی ہے تو یاد رکھو میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، اللہ نے تمہارے دو بازوؤں میں طاقت دی ہے، وہیں پر
یہ تمہارے ایمان کا خلاصہ ہے. نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند. اور تم سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں جذبات میں بول رہا، مسئلہ ہے تحفظ ختم نبوت کا. میں اس سے زیادہ بھی بول سکتا، لیکن بہرحال میرا شہر ہوتا تو بہت کچھ بولتا. لیکن صاحب میں آپ سے بڑی معافی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے، اس کے بغیر مسلمان کا گزارا نہیں ہو سکتا. مسلمان جہاں رہے گا، جس جگہ رہے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا غلام رہے گا. آؤ آپ اور میں آج کے اس جلسے میں عہد کریں کہ انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنے مال کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، پیش کریں گے. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، کریں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اولاد کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، کریں گے. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.